یہ ہوتا ہے یہ کوئی کمشنر ہے، جب کوئی اٹھاتا ہے عباس کے پرچم کو، محسوس یہ ہوتا ہے یہ کوئی کمشنر ہے۔ ایک منتری بھائی پہ اتراتی ہے یہ دنیا، عباس کے دو بھائی جنت کے گورنر ہیں۔ سبحان اللہ، بہت خوب، سبحان اللہ۔ جب کوئی اٹھاتا ہے عباس کے پرچم کو، محسوس یہ ہوتا ہے یہ کوئی کمشنر ہے۔ ایک منتری بھائی پہ اتراتی ہے یہ دنیا، عباس کے دو بھائی جنت کے گورنر ہیں۔ انہی بھائیوں میں سے ایک کا نام امام حسن ہے، ایک کا نام امام حسین ہے۔ جو لوگ اس وقت جا رہے ہیں میں ان کو ایک بات بتا دوں، وہ چاہے تو کرسیاں لے کر کے جائیں، کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ امام حسن نے امام حسین سے کہا بھائی کھانا کھانے سے پہلے خاموش بیٹھنا دسترخوان پر جب امی کھانا لے کے آئیں۔ ایک ماں سے سوال کرنا ہے، اس کا جب تک جواب نہیں ملے گا کھانا نہیں کھاؤ گا۔ دونوں بھائی بیٹھ گئے دسترخوان پر، ان کی ماں مخدومہ کائنات سردار خواتین جنت کھانا لا کے رکھ کے اندر چلی گئی۔ دونوں بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، بہت دیر کے بعد مخدومہ واپس آئیں، بیٹو تم نے کھانا شروع نہیں کیا، بیٹھے ہو؟ تو امام حسین نے ایک جملہ کہا، امی ایک سوال کا جواب دو تب کھانا کھاؤ گا۔ ماں نے فرمایا بیٹے وہ سوال کیا ہے؟ تب مخدومہ کائنات سے امام حسین کے بھائی امام حسن نے کہا یہ بتا دو، ہمیں رات میں تسلیاں دے کر تھپکیاں دے کر جب آپ ہمیں سلا دیتے ہیں تو اس وقت آپ کے رونے کی آواز آتی ہے، اللہ اللہ، راتوں کو اٹھ اٹھ کر آپ روتی کیوں ہیں؟ علی گنج کشن گنج بہار میں رہنے والوں ایک جملہ سنو، امام حسن نے اپنی ماں سے پوچھا راتوں کو اٹھ اٹھ کر کے آپ روتی کیوں ہیں؟ تو مخدومہ فاطمہ پھر رونے لگی۔ آپ نے فرمایا کیا بتاؤں بیٹے حسن، مجھے تمہاری نانا کی امت کا غم بہت رلاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ امت کا عالم ہے، تفریح ہو تو ٹھیک ہے ورنہ گھر چلو، بات اگر اس کے مزاج کی ہو تو ٹھیک ہے ورنہ گھر چلو۔ جلسے والوں کی قربانیوں کو دیکھا نہیں یار؟ امام حسن حسین کی محفل، اللہ اکبر، ان کا ہر پہلو ان کے نانا کی امت کی مغفرت کا سامان ہے۔ کسی وجہ سے دونوں بھائیوں میں انبن ہو گئی، وہ بھی امت کی مغفرت کے لیے۔ امام حسن حسین میں ہمارے یہاں ہوتی ہے بھائیوں میں اختلاف ہوتا ہے، زبردست اختلاف ہوتا ہے، وہ وقت نہیں ہے اس چپٹر کو آن کرے، اختلاف ہوتا ہے۔ امام حسن حسین کا اختلاف نانا کی امت کی مغفرت کا سامان۔ کچھ لوگ امام حسن کے پاس آئے کہ آپ بڑے ہیں حسین سے سلام کر لیں، پہل کر لیں۔ کچھ لوگ امام حسین کے پاس گئے، آپ چھوٹے ہیں بڑے بھائی امام حسن سے سلام کر لیں، دونوں بھائی کی بات چیت شروع ہو جائے۔ امام حسین نے ایک جملہ کہا، سنو اسے یاد کر لو۔ آپ نے فرمایا میں چھوٹا ہوں اپنے بھائی سے، میرا حسن میرا بڑا بھائی ہے۔ میرے نانا نے فرمایا تھا جب دو بھائیوں میں اختلاف ہو جائے تو جو پہلے سلام کرے گا وہی جنت میں جائے گا۔ میں نہیں چاہتا کہ میں اپنے بڑے بھائی سے سلام کرنے کے پہلے جنت میں چلا جاؤں، سبحان اللہ، میں چاہتا ہوں کہ میرا بھائی بڑا ہے تو وہی پہلے جنت میں۔ یہ ہے فاطمہ کی لاڈلوں کا کارنامہ، کبھی سنا ہے آپ نے؟ یہ باتیں میں شباب سے دیکھ رہا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں امام حسین کا ہاتھ مانگا گیا سر دے دیا، ہاتھ مانگا گیا سر دے دیا گیا، ایک ہاتھ مانگا گیا 72 سر دے دیے گئے۔ یار سوچو کہ اتنے سخی امام حسین کیسے ہو گئے؟ بھائی میری بات کو زور سے بول کے سننا نہیں، ایک دم خاموشی سے سنو، میں تو درختوں سے باتیں کرتا ہوں۔ ایک بزرگ نے فرمایا تھا سنو، جب کوئی نبی کی نعت نہ سنے تو دریا کنارے چلے جایا کرو، وہاں پر بیٹھ کر مدینے والے کی نعت پڑھا کرو، کوئی نہ سنے گا مچھلیاں تو نبی کی نعت سنیں گی۔ دل کہے نبی کی نعت پڑھنے کا تو کہیں مت جایا کرو، کسی ہرے درخت کے نیچے بیٹھ جایا کرو اور مدینے والے کی نعت پڑھا کرو، کوئی نہ سنے گا، درختوں کی پتیاں تو یہ ذکر رسول ہے، یہ ذکر حسین ہے۔ اتنے سخی امام حسین کیسے بن گئے؟ سنیں بس آخری بات، اور بہت دور کی مسافت طے کرنے کی وجہ سے مائک پر ٹھہرنے کی خواہش، ورنہ ایسا نہیں ہے میں تو آپ کے پیروں کا دھون پینا چاہتا ہوں، میرا ایمان پر خاتمہ ہو جائے بڑی بات ہے۔ دنیا کا سب سے جھوٹا مکار آدمی آپ سے بات کر رہا ہے، لیکن بات جس کی کر رہا ہے اس کی شخصیت پر اعتماد ہے، کبھی اللہ ان کے صدقے میں سچی توبہ کی توفیق دے گا، کبھی دے گا انشاءاللہ۔
آمین. آپ دیکھیں اتنے سخی امام حسین کیسے، کوئی بولے گا نہیں بھائی میری بات کو، وہ اور نازم ہوں گے جن کی لطائف اور قہقہوں سے آپ ہنگامہ کرتے ہوں گے. سنیں، میں اس قبیلے کا نہیں ہوں، مجھے اچھے لوگ خاموش پسند ہیں. سنیں آپ، ایک شخص نے مخدومہ کائنات کے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہا، اے فاطمہ مجھے بھوک لگی ہے. کیا کہا؟ کیا کہا؟ زور سے بولے. مجھے بھوک لگی ہے. سب لوگ بولے مجھے بھوک لگی ہے. نبی کی بیٹی فاطمہ نے پورے گھر کی تلاشی لی اور کچھ نہیں ملا، رونے لگی. مانگنے والے نے اللہ اس کے رسول کے نام پر مانگا، کہیں بھرم نہ ٹوٹ جائے گا. اسے دینے کو کچھ بھی نہیں تھا. معلوم ہے کیا فیصلہ لیا؟ سوچ نہیں سکتے علی گنج والوں. غور سے دیکھا تو 9 مہینے کے امام حسن اور 12-13 مہینے کے امام حسن زمین پر ایک چادر کے اوپر لیٹے ہوئے تھے. اسی چادر پر مخدومہ کائنات کی نظر گئی. گھر میں وہی ایک چادر تھی. امام حسن کو اٹھایا زمین پر لٹا دیا، امام حسین کو اٹھایا زمین پر لٹا دیا. چادر اٹھائی، اسے جھاڑا اور تہہ کر کے فقیر کے حوالے کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم تو یار سلام کا جواب بھی نہیں دیتے. کسی کو چائے پلانے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں، غریبوں کے قریب بیٹھنے کا وقت نہیں ہے. انسلٹی اور اس میں اپنی امیج خراب ہونے کا خطرہ ہے. یہ نبی کی بیٹی اپنے دونوں بیٹوں کو زمین پر لٹا دیا، چادر تہہ کر کے اس غریب کو دے دیا. اس نے کہا فاطمہ یہ چادر کا میں کیا کروں گا، مجھے بھوک لگی ہے، اس چادر کا میں کیا کروں گا. نبی کی بیٹی نے فرمایا لے جا لے جا لے جا، کسی سے کہہ دینا یہ چادر نبی کی بیٹی نے دیا ہے، تجھے اتنا دے گا کہ تیری نسلیں کبھی بھوکی نہ رہیں. چادر لے کے وہ گیا ایک یہودی بنیے کی دکان پر. اس نے کہا اس چادر کو رکھ لو، اس کے بدلے میں دال چاول آٹا مجھے دے دو. اس یہودی نے کہا پہلے یہ بتاؤ یہ چادر کس کی ہے؟ خیر پہلے یہ بتاؤ یہ چادر کس کی ہے؟ اس نے کہا تمہیں اس سے کیا مطلب ہے یہ چادر کس کی ہے؟ تو اس یہودی نے کہا مطلب اس بات سے ہے مجھے اس چادر سے نبی کے پسینے کی خوشبو آ رہی ہے. اللہ اللہ، نبی کے پسینے کی خوشبو آ رہی ہے. یہ چادر فاطمہ کی. دلی میں جو لوگ رہتے ہیں محبوب الہی کی ماں کی مزار شریف پر حاضری دی، مائی صاحبہ رابعہ عصر زلیخا نام ہے. شیخ نجیب الدین متوکل چشتی بابا فرید لاہور کے سگے بھائی لیٹے ہوئے ہیں. بغداد کے بادشاہ شیخ شہاب الدین عمر شاہ سہروردی کی 2 بیٹیاں لیٹی ہوئی ہیں. بارش نہیں ہو رہی تھی. محبوب الہی سے لوگوں نے کہا کہ دلی میں بارش نہیں ہو رہی ہے. فرمایا ٹھہر جاؤ، ابھی ہوگی ابھی ہوگی. اندر گئے، ایک دوپٹے کا دھاگا لے کے آئے، اسے ہاتھوں میں رکھا اور دعا مانگی. بارش ہونے لگی. کسی نے کہا اے محبوب الہی آپ نے کیا کہہ دیا کہ بارش ہونے لگی؟ فرمایا میں نے رب کی بارگاہ میں اس دھاگے کو وسیلہ بنا کے پیش کیا. کہا یہ دھاگا کس کا ہے؟ کہا یہ میری ماں کے دوپٹے کا دھاگا ہے. جب دلی کے محبوب الہی کی ماں کے دوپٹے کا ایک دھاگا اتنا قیمتی ہے تو نبی کی بیٹی فاطمہ کے پورے دوپٹے کا. اس چادر کو لے کے جانے والا اور چادر کو خریدنے والا دونوں ایک دوسرے کے گلے مل کے رونے لگے. بولے یار اس چادر کی خوشبو بتا رہی ہے اور اعلان کر رہی ہے کہ آؤ جلدی کرتے ہیں. میں نے پہلے جو نبی ہم جن کے فالوور ہیں ان پر جو کتابیں نازل ہوئی ہیں اس کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ جو آخری نبی آئے گا اس کے گھر کے لوگ بھوکے رہیں گے، لیکن اگر کوئی بھوکا سوال کر دے گا تو اس کا پیٹ بھرتے ہوئے نظر آئیں گے. دل کہہ رہا ہے کہ اس چادر کو گواہ بنا کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو لیا. چادر اپنا کام کر رہی ہے، ہمارا وجود کام نہیں کرتا. ہم تفریح چاہتے ہیں، ہنسی مذاق چاہتے ہیں. دوستو اس میں گزارا نہیں ہوگا. یہ حسین کی مجلس ہے. غوث اعظم نے میرے گھر میں بیٹھ کے بغداد کے صاحب سجادہ کے سگے بھائی شیخ زید گیلانی نے فرمایا تھا سنو کوئی یہ نہ کہا کرے کہ میں بغداد کے شیخ عبد القادر سے محبت کرتا ہوں. انہوں نے کہا تھا بلکہ میرے دادا عبد القادر جیلانی نے فرمایا جب تک میں کسی سے محبت نہیں کرتا کوئی مجھ سے محبت کر ہی نہیں سکتا. یار جب بیٹے کا یہ عالم ہے تو باپ حسین کا عالم کیا ہے؟ یعنی آج آپ نے جو سوچا میرے بھائیوں کی طرف سے کہ حسین کی مجلس سجے، یہ علماء آئے، اس سے پہلے حسین نے فیصلہ کیا محفل علی گنج میں ہوگی، کوئی آئے کہ نہ آئے میں ضرور پہنچوں گا.
तो हुसैन का जिक्र हुसैन की मौजूदगी में करने के लिए एक बड़ी माकूल और बड़ी मोहतरम और बहुत ही मोहतशम शख्सियत अल्लामा शाह शहाबुद्दीन सकाफी के तौर पर यहाँ पर देखें कि शुरू से लेकर अब तक नारों से इस्तेमाल कर लें। देखें कि वो पढ़ी लिखी शख्सियतें जो जलसों में आकर के उन लोगों के वसूल बनाए हुए खुद साख्ता वसूल के ताबूत में आखिरी कील ठोकती हैं, जो ये कहते हैं कि मजलिस रसूल में पढ़े लिखे लोग नहीं आते हैं। नारों से इस्तेमाल आप करेंगे कि मैं करूँ? मेरी आवाज कुछ मुतासिर है, अगर दरमियान से कोई एक शख्स खड़ा हो जाए, या फारूक भाई आप खड़े हो जाए, माशाल्लाह फारूक आजम भाई आप खड़े हो जाए माशाल्लाह, आपको सब देख ले, हाथों को डालिए, हाथों को डालिए जवाब दीजिए। थी अली से कुछ मेरा बिगड़ा नहीं किसी से कुछ, लिख ले जो या अली हथेली पर, वो नहीं मांगता किसी से कुछ।